سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله نبيه وصفيه حبيبه محمد المصطفى صلى الله تعالى أعلى أولى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من عمل عملا فليس عليه أمرنا فهو رد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله لا يقبل صاحب بدعة لا صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا، يخرج من الإسلام كما تخرج الشعر من العجين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبارك على محمد وبارك على أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، حاضرین محفل، آپ کے سامنے 26واں سپارہ سورہ حجرات کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت کے دربار بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ آج 5 ربیع الاول اور 18 جنوری 2013 کا یہ تیسرا جمعہ ہے۔ پہلے تقریباً 6 جمعے جو ہیں
وہ حضرت ابو بکر صدیق کی شان اور مناقب کے بارے میں گزر چکے ہیں۔ اس موضوع سے ہٹ کے ماہ ربیع الاول کے مہینے کے بارے میں چند گزارشات کرنے کا ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو حقیقی دین کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں جہاں پہ اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، وہاں پہ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کی تعظیم کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ وہ آدمی کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کی حقیقی تعظیم نہ کرے۔ تو فرمایا ایمان کی علامات میں سے بڑی جو علامت ہے مومن کے لیے، پہلی چیز اللہ کریم کی وحدانیت، اور دوسرا فرمایا کہ میرے پیغمبر کی تعظیم کرو۔ جس شخص کے دل میں پیغمبر کی تعظیم اور تکریم نہیں ہے، وہ اس دنیا فانی میں مسلمان نہیں بلکہ انسان کہلانے کا بھی حقدار، جیسا کہ قرآن مقدس نے ذکر کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی چیز سمجھانے کے لیے کہ لوگوں کچھ بھی ہو جائے، ہر کسی کے ساتھ تم زیادتی کر سکتے ہو، کر لو، لیکن فرمایا میرے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم اور زیادتی میرے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ نبی والسلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جعل الذلة والصغار علی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس انسان سے بڑھ کے کوئی ذلیل، کوئی خوار، کوئی بدبخت نہیں ہے جس نے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کیا۔ اب ظلم کیا چیز ہوتی ہے اور پیغمبر کی سنت کے ساتھ انسان کیسے ظلم کرتا ہے؟ اللہ کریم نے انہی آیات میں یہ ذکر کیا کہ میرے پیغمبر کی تعظیم کرو، میرے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ پیغمبر کی تعظیم کیا ہے؟ قرآن مقدس نے ذکر کی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ کیا مطلب؟ لا تقدموا فی امور الدین والشریعت والاحکام، جن چیزوں کا میرے پیغمبر نے حکم نہیں دیا تم وہ نہیں کرو، اور جس چیز کا پیغمبر نے حکم دیا ہے اس کو کرنا یہ پیغمبر کی تعظیم ہے، اور جس چیز سے پیغمبر نے منع کیا ہے اس سے رک جانا یہ میرے پیغمبر کی تعظیم ہے۔ سنت بھی اسی کا نام ہے، اتباع بھی اسی کا نام ہے، تعظیم بھی اسی کا نام ہے، تکریم بھی اسی کا نام ہے۔ فعلہ سنت و ترکہ سنت، جس کام کو پیغمبر نے کیا اس کا کرنا پیغمبر کی تعظیم ہے، جس کام کو پیغمبر نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا بھی پیغمبر کی تعظیم ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے پیغمبر سے آگے نہیں بڑھو۔ کیا مطلب؟ کہ جتنا دین جس مقام پہ، جس وقت میں، جس حال میں میرے پیغمبر نے جس دین کا حکم دیا ہے اتنا کرو گے تو یہ میرے پیغمبر کی تعظیم ہے۔ اگر اس سے آگے پیچھے جاؤ گے تو یہ میرے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم ہے۔ ماہ ربیع الاول کے مہینے میں
اسی مہینے میں امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین کی پیدائش ہوئی اور اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ آج اس پرفتن دور میں اور بدعات اور فسادات کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے نکال لی، جس کو دین بنا کے مولوی لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ سب سے بڑا ظالم اور جابر اور بدبخت اور خدا کی مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل اور رذیل وہ مولوی ہے، وہ پیر ہے، وہ عالم ہے جو بدعات کے زمانے میں ان بدعات کی تردید نہ کرے۔ جس وقت میں جس زمانے میں جو بدعت سر اٹھائے، اس زمانے کے علماء کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس بدعت کی تردید کرے۔ اگر وہ اس زمانے میں یا اس وقت میں اس بدعت کی تردید نہیں کرتے، بعد میں کرتے ہیں، پھر بھی وہ خدا کے ہاں مجرم ہیں۔ کیوں؟ جو بدعت جس وقت سر اٹھائے، اگر اس وقت اس کو تردید اور اس کی جو بدعات ہیں، جو فتنہ ہے عامت الناس اور عوام کے سامنے جو مولوی بیان نہیں کرتا، وہ مولوی فرمایا وہ ملعون ہے، وہ مجرم ہے، وہ کتمان حق کرتا ہے۔ تو آج کے زمانے میں جتنی بھی بدعات اٹھ رہی ہیں، بہت زیادہ بدعات ہیں، بہت زیادہ فسادات ہیں، لوگوں نے دین میں بہت سی چیزیں نکالی ہیں۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، آپ ہر جمعہ کے خطبہ میں یہ الفاظ فرماتے کہ لوگوں ایاکم والمحدثات، کہ لوگوں بدعات سے بچتے رہو۔ فَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةٌ، بے شک سب سے جو برے اعمال ہیں وہ جو دین میں نئے نکالے جائیں۔ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر ایک جو بدعت ہے وہ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہر خطبہ جمعہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ لازمی فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ لوگوں وہ چیز جو دین میں نئی نکالی جائے اور میں محمد سے ثابت نہ ہو، وہ چیز مردود ہے، قابل قبول ہو سکتی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ دوسری روایت عبداللہ بن عمر سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا، جو آدمی کوئی بھی عمل کرتا ہے، فلیس علیہ امرنا، اس کام کا ہم نے حکم نہیں دیا، فہو رد، وہ چیز مردود اور ملعون ہے، کبھی بھی دین کا حصہ ہو سکتی۔ اب بدعت کیا چیز ہے؟ بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، فرمایا جو اسلام میں نئی نکالی جائے اور اس کو لوگ نیکی اور ثواب سمجھیں، جس کو نہ پیغمبر نے کیا، نہ صحابہ نے، نہ تابعین نے کیا۔ تعریفات کا ماہر امام جرجانی، انہوں نے اپنی کتاب التعریفات میں بدعت کی تعریف کی۔ وہ کہتی ہیں بدعت کیا ہوتی ہے؟ ہی الفعلۃ المخالفۃ لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ کام جو پیغمبر کی سنت کے خلاف ہو وہ بدعت ہوتی ہے۔ پھر کیا آگے انہوں نے تفصیل کی کہ وہ چیز نہ شریعت سے ثابت ہو، ولیس من الصحابۃ ولیس من الائمۃ، جو صحابہ سے بھی ثابت نہیں اور تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں، اس کو دین میں نکالنا، ثواب سمجھنا، اس چیز کا نام ہے بدعت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے مقامات پہ بدعت کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں بدعت کا کیا مطلب ہے، یعنی نئی چیز نکالنا۔
قرآن نے اس لفظ کی تشریح کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر قل ما کنت بدعا من الرسل، میرا نبی تو نیا رسول نہیں آیا، پہلے بھی رسول آئے، تم بھی رسول ہو، لیکن مقام میں تمام انبیاء اور رسولوں سے تمہارا مقام سے۔ بدعن کا قرآن میں لفظ آتا ہے، کیا مطلب کہ نئی چیز نکالنا، تو جو نئی چیز نکالی جائے یعنی جو قرآن سے ثابت نہیں، شریعت سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، تابعین سے ثابت نہیں، چار زمانوں میں جو چیز ثابت نہ ہو بعد میں نکالی جائے پھر اس کو دین کا حصہ سمجھا جائے تو اس کا نام ہے بدعت۔ جس طرح یہ آج میلاد ہے، میلاد النبی جو ہے جس کا جلوس نکالا جاتا ہے، یہ زمین سے لے کے آسمان تک اس سے بڑھ کے اور کوئی بدعت اس امت میں اور ہو سکتی؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابن ماجہ میں روایت ہے، تو فرمایا جو آدمی بدعت کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، جو بدعتی کا تعاون کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے، جو بدعتی کے ساتھ ملتا ہے اس کا حکم کیا ہے، جو ان کاموں میں شریک ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ شریعت نے سارا کچھ یہ بیان کیا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يقبل صاحب بدعت، لا يقبل صاحب بدعت لا صلاة ولا زکاة ولا حجا ولا صرفا ولا عدلا یخرج من الاسلام کما تخرج الشعر من العجین۔ او لوگو، ابن ماجہ میں روایت فرمایا کہ جو بندہ بدعت کرتا ہے لا يقبل صاحب بدعت، بدعتی آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول کوئی نہیں، لا صلاۃ ولا زکاۃ، اس کی نماز کوئی نہیں اگرچہ بیت اللہ میں بھی جا کے پڑھے، ولا زکاۃ، اس کی زکوٰۃ بھی قابل قبول کوئی نہیں، ولا صوما، اس کا روزہ بھی کوئی نہیں، ولا حجا، اس کا حج بھی کوئی نہیں، ولا صرفا ولا عدلا، اس کی نہ کوئی قولی عبادت ہے، نہ کوئی مالی عبادت ہے، نہ کوئی بدنی عبادت ہے، نہ طواف، اعتکاف، تہجد، عبادت، تلاوت، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قابل قبول۔ یہ مولوی کا فتویٰ نہیں، یہ امام الانبیاء کا فتویٰ ہے، خاتم النبیین سید یخرج من الاسلام کما تخرج الشعر من العجین، وہ ایسے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جس طرح ایک آٹے کو بال سے خارج کر لیا جاتا ہے، وہ اسلام سے ایسے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت میں حضرت ارباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں فوازنا موعظۃ بلیغۃ، وہ لوگوں فصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم اقبل بوجہہ فوازنا موعظۃ بلیغۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے اب کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ہماری طرف متوجہ ہوئے، صحابی کہتا ہے ہماری طرف متوجہ ہو کے فوازنا موعظۃ بلیغۃ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا لمبا واعظ کیا ہے ایسے ایک بندہ کہتا ہے اللہ کے پیغمبر کأن موعظتک کأن موعظۃ مودع یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر آپ تو اس طرح واعظ کر رہے ہو جس طرح کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہونے والا بندہ واعظ کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس طرح واعظ کر رہے ہو جس طرح کوئی بندہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اوپر موت آنے والی ہے، پھر وہ جس طرح وصیت کرتا ہے جا واعظ کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر اس طرح وصیت کر رہے ہیں تو صحابی کہتا ہے ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واعظ کر رہے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو اس طرح گر رہے ہیں جس طرح موسم بہار میں بارش کے قطرے گرتے ہیں،
ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، ہمارے دل ڈر گئے، آنکھوں نے رونا شروع کر دیا، ہمت کوئی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھنے کے لیے۔ ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ کے پیغمبر فاوصنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ہمیں کوئی وصیت کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی وصیت کیا، اوصیکم بتقوی اللہ، او لوگوں میں محمد تمہیں وصیت کرتا ہوں صرف اللہ کریم سے ڈرتے رہو، والطاعت والسمع، اور پھر تمہیں اطاعت کی وصیت کرتا ہوں۔ فرمایا ان کان عبدا حبشیا، اگر تمہارے اوپر کوئی حبشی غلام بھی مسلط کر دیا جائے اس کی بھی اطاعت کرو، لیکن سن لو انہا سیکون بعدی ترى اختلافا کثیرا، او میرے صحابہ انہا سیکون بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، او لوگوں میرے بعد تم بہت زیادہ اختلاف لوگوں میں دیکھو گے، بڑے زیادہ فتنے اٹھتے دیکھو گے، بڑا اختلاف دیکھو گے۔ من بعدی اے من بعد موتی، میں محمد کی موت کے بعد بہت زیادہ فتنے اٹھتے دیکھو گے، بڑے اختلافات لوگوں میں آ جائیں گے، بڑے دیکھو گے۔ تو فرمایا اللہ کے پیغمبر اختلاف اگر ہو جائیں پھر اس کا حل کیا ہے؟ کیا کریں اللہ کے پیغمبر تمہاری موت کے بعد اگر اختلافات شروع ہو جائیں، فتنے شروع ہو جائیں تو اس کا حل کیا ہے اللہ کے پیغمبر؟ تو ہمیں کیا حکم ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ او لوگوں اگر میں محمد کی موت کے بعد بہت زیادہ فتنے اٹھ جائیں گے، بڑی بدعات اٹھیں گی، بڑے فسادات اٹھیں گے، مولوی دین کے اندر تبلیغیاں کریں گے، دین میں تبدیلیاں کریں گے، کتمان حق کریں گے، بڑے فتنے اٹھیں گے، لیکن تمہیں کیا حکم ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ فرمایا تو تم کیا کرو؟ لازم پکڑو، علیکم لازم پکڑو، علا بمانے لزوم کے آتا ہے، قرآن میں آتا ہے لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لام اور ہا فائدے کے لیے، اور علا اکثر اوقات ضرر کے لیے آتا ہے۔ کبھی علا جو ہے وہ لزوم کے معنی میں آتا ہے، وجوب کے معنی میں۔ فرمایا علیکم لازم پکڑو کس چیز کو؟ بے سنتی، میں محمد کی سنت کو لازم پکڑو، میں پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم نہیں کرو، زیادتی نہیں کرو۔ علیکم بے سنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین، تو میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، المہدیین، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی سنت کو لازم پکڑو۔ میں محمد کی سنت کو، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ کیسے؟ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، جو آگے والے دانت تو داڑھے ہیں ان کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، چھوڑو نہیں۔ کیوں؟ فسیرا اختلافا کثیرا، لوگوں میں بہت زیادہ اختلاف ہوں گے، اختلافات سے بچنے کا راستہ، فتنوں سے بچنے کا راستہ، بدعات سے بچنے کا راستہ، میں محمد کی سنت کو چھوڑو، میری سنت فرمایا، اور میرے صحابہ کی سنت کو کیا پکڑو؟ لازم پکڑو۔ آگے فرمایا الا ان محدثات الامور، اور لوگوں جو نئے نئے کام لوگ دین میں نکالیں، ایاکم ان سے بچتے رہو، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ فمن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ لوگوں جس بندے نے میری سنت کو چھوڑ دیا، فلیس منی، وہ میں محمد کی امت کا فرد ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے کیا کہا؟
ہر چیز کے ساتھ انسان ظلم کرتا ہے، لیکن پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کیا ہے کہ پیغمبر کی سنت کے خلاف چلے۔ تو پیغمبر کی تعظیم کس میں ہے کہ پیغمبر کی سنت پہ عمل کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ لوگو الا ایاکم والمحدثات، نئے نئے کاموں سے بچتے رہو، جو لوگ دین میں نئے نئے کام نکالے ان سے بچتے رہو۔ مسند احمد میں روایت ہے، آپ نے فرمایا مدینہ منورہ کی حرم کی حد مقرر کی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، تو اس مقام پہ بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی بدعتی کے ساتھ تعاون کرے یا بدعتی کو ٹھکانہ دے، اس کے اوپر خدا کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، پوری انسانوں کی لعنت۔ مسند احمد میں روایت ہے، آپ نے فرمایا الحرم ما بین عیر الی ثور فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا۔ فرمایا کہ لوگوں، مدینے کی حرم کی حد مقرر کی ہے، آپ نے فرمایا عیر پہاڑ سے لے کے ثور پہاڑ تک یہ حرم کی حد ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا، جس بندے نے بھی کوئی بدعت والا کام کیا یا بدعتی کو پناہ دی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری مخلوق کی لعنت ہے۔ لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اس بندے کی کوئی عبادت بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول۔ پہلی روایت ابن ماجہ کی، اور یہ روایت جو ہے مسند احمد ابن حنبل کی ہے۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعن اللہ من آوى حدثا او آوى محدثا، اللہ تو لعنت کر اس بندے پہ جو میں محمد کی سنت سے ظلم کرتا ہے، جو میں پیغمبر کی سنت کے خلاف چلتا ہے، جو دین میں نئے نئے کام نکالتا ہے، اللہ اس کے اوپر تو لعنت کر۔ پیغمبر خدا خود دعا کر کہ اللہ لعنت کر اس بندے پہ جو کوئی بدعت والا کام کرتا ہے یا بدعتی کو پناہ دیتا ہے۔ اور روایت میں فرمایا جو بندہ بدعتی کی تعظیم کرتا ہے، بدعتی کی جو آدمی تعظیم، میلاد النبی کی جھنڈیاں لگاتا ہے یا وہاں پہ جا کے شریک ہو جاتا ہے صرف تماشا دیکھنے کے لیے، تو نبی علیہ السلام کا کیا فتویٰ ہے؟ من وقر صاحب بدعت، من وقر صاحب بدعت فقد آن علی حدم الاسلام، جو بندہ کسی بدعتی آدمی کی تعظیم چاہ کرے، بدعتی آدمی آتا ہے اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یا اس کے ساتھ مصافحہ لیتا ہے یا اس کے بدعت والے کام میں شریک ہوتا ہے یا اس کا کوئی تعاون کرتا ہے، فرمایا حدم الاسلام، وہ بندہ اسلام کو گراتا ہے، اسلام کی دیواروں کو گراتا ہے۔ تو اسلام کی دیواروں کو گرانے والا کبھی مسلمان ہو سکتا؟ بہت سی روایات ہیں جن کے بارے میں یہ احکام اللہ کے پیغمبر نے ذکر کیے کہ لوگوں بدعت سے بھی بچو، بدعت والے کام سے بھی بچو، بدعتی سے بھی بچو، اس کی تعظیم سے بھی بچو اور اس کے کام میں شریک ہونے سے بھی بچو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدعتی آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں قابل قبول ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو پیغمبر کی سنت تیار ہوئی ہے، یہ کیا ایسے پیغمبر نے سنت تیار کر دی؟ اس سنت کو تیار کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سال کی زندگی گزاری نبوت کے بعد، 23 سال کے بعد پھر سنت تیار ہوئی ہے۔ پھر اللہ کریم نے حکم دیا لا تقدموا بین یدی اللہ، پیغمبر سے آگے نہیں بڑھو دین کے معاملے میں، نہ آگے بڑھو نہ پیچھے رہو، لا یزید ولا ینقص، دین میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی میلاد کا جلوس تو نکالے اس دن بالفرض، اگر کوئی آدمی نکالتا ہے جس دن پیغمبر کی پیدائش ہوئی، تو یہ لوگ میلاد کا جلوس اس دن نکالتے ہیں جس دن پیغمبر کی وفات ہوئی۔
لوگوں کے ہاں آج سے پہلے جو پرانے لوگ ہیں وہ 12 وفات کے نام سے مشہور تھا یہ مہینہ 12 ربیع الاول کا۔ اب تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں اتنا اختلاف ہے، کوئی عالم بھی قطعی طور پہ یہ دنیا اس سرزمین کے اوپر یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب تاریخ کی کتابیں اندھے ہیں، مولوی نظر نہیں آتا۔ علامہ قسطلانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش میں 6 اقوال نقل کیے ہیں۔ غور سے بات سننا کہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں، تاریخ کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت میں اختلاف ہے، لیکن وفات میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ علامہ قسطلانی 6 اقوال نقل کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں دن مقرر نہیں کیا، فرمایا ربیع الاول کے مہینے میں پیدائش ہوئی۔ دوسرا قول ہے کہ صفر کے مہینے میں پیدائش ہوئی۔ تیسرا قول ہے کہ ربیع الثانی کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ چوتھا قول ہے یوم عاشورہ 10 محرم کو پیدائش ہوئی۔ پانچواں قول ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدائش ہوئی۔ چھٹا قول ہے کہ صفر کے مہینے میں پیدائش ہوئی۔ یہ 6 اقوال علامہ قسطلانی نے ذکر کیے ہیں، لیکن تاریخ کو ذکر نہیں کیا۔ دوسرا بہت بڑا جو امام ہے جن کی کتابیں سارے مولوی پڑھتے ہیں، ابن جوزی، ابن جوزی نے 4 اقوال نقل کیے ہیں لوگوں کے۔ فرمایا علماء کے ہاں 4 اقوال مشہور ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی: 2 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 10 ربیع الاول، اور ایک قول 12 ربیع الاول کا بھی ہے۔ یہ ابن جوزی نے اپنی کتاب میں 4 قول نقل کیے۔ شیخ عبد الرحمن جس نے سیرت کی کتاب لکھی ہے روضۃ الانوار فی سیرت سید النبی المختار، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ربیع الاول کی 9 تاریخ کو ہوئی۔ روضۃ الانوار کتاب جو ہے شیخ عبد الرحمن کی، انہوں نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ قاضی محمد سلیمان جو بہت بڑا مورخ اور عالم ہے، اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اپریل کا مہینہ موسم بہار میں 571 عیسوی 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش۔ یہ تاریخ کی کتابیں مولویوں کو نظر نہیں آتی۔ ندوی جو تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے، ندوی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 22 اپریل بہار کے موسم میں صبح کے ٹائم پہ 9 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔ ابو الفدا وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، جو تاریخ والے لوگ ہیں، آج اس زمانے کے جو مورخین ہیں یہ ان کے مقابلے میں جاہل ہیں۔ یہ پہلے زمانے کے جو مورخ گزرے ہیں، جو تاریخ کو سمجھنے والے عالم تھے، جو تاریخ کو جاننے والے لوگ ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ قال ابو الفدا 10 ربیع الاول، ابو فدا کہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے 10 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ عرب کی تاریخ لکھنے والا جو بہت بڑا عالم ہے، تاریخ دول الاسلام، طلعت عرب جس کا نام ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ احمد رضا خان جو بریلویت کا امام ہے، چلو آدمی کسی کی بھی نہیں مانے، جو حلال کا ہو وہ اپنے باپ کی تو بات مان جاتا ہے۔ اس نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش 8 ربیع الاول کو، فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ 236 اٹھا کے دیکھو جو فتاوی اس نے لکھا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ 8 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی
اور 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ سلابی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ جتنے بھی مورخین، پیر عبد القادر جیلانی جن کی 11ویں ہر مہینے پکائی جاتی ہے، پیر صاحب سے پوچھو، پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جو ہے 10 رمضان المبارک کو ہوئی ہے، اور ایک قول میں کہا کہ 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اب پیدائش میں اختلاف ہے، کوئی بھی مورخ، کسی بھی مورخ نے اپنی کتاب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا دن 12 ربیع الاول لکھا، لیکن پیدائش میں اختلاف ہے۔ کوئی ایسا مورخ نہیں جس نے وفات پہ اختلاف کیا ہو۔ یہ جو پہلے جو اصل مورخ ہیں ان کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، کسی مورخ نے بھی وفات کے اوپر اختلاف کیا؟ سب مورخین کے نزدیک وفات کا دن 12 ربیع الاول ہے۔ وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پہ سب مورخین کا ذکر کروں گا جنہوں نے وفات کے اوپر اتفاق کیا ہے، لیکن پیدائش میں اختلاف ہے، وفات میں کوئی اختلاف۔ اب تم سمجھو، خود انسان ہو، عقل مند ہو، جو آدمی پیغمبر کی وفات کے دن خوشی منائے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے؟ تو پیغمبر کی وفات پہ سوائے شیطان کے کسی کو خوشی ہو سکتی؟ سامنی دیوار پہ اوپر دیکھو جا کے انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے، لکھا ہے کہ ابلیس کے علاوہ ہر آدمی میلاد النبی مناتا ہے، ہر انسان کو خوشی ہے میلاد کی، میلاد النبی کی، ابلیس کے علاوہ کسی کو خوشی۔ اب تم خود دیکھو کہ 9 ربیع الاول کو پیغمبر کی پیدائش ہے، اگر میلاد کا جلوس نکالنا شریعت سے ثابت ہے نہیں ہے، اگر بالفرض تم نے نکالنا ہے تو ظالموں اس دن نکالو جس دن پیغمبر کی پیدائش ہوئی، 9 ربیع الاول کو نکالو۔ اگر اپنے باپ کی بات مانتے ہو تو پھر 8 ربیع الاول کو میلاد کا جلوس نکالو، لیکن جلوس اس دن نکالا جاتا ہے جس دن پیغمبر خدا کی وفات ہوئی ہے۔ تو وفات کے دن مسلمانوں کے اوپر غم ہے لیکن شیطان خوش ہے۔ تو جو آدمی پیغمبر کی وفات پہ خوش ہوتا ہے اس کو مسلمان کہلانے کا حق۔ اس لیے قرآن مقدس نے زور دیا کہ لوگوں میرے پیغمبر کی تعظیم کرو، پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ اگر یہ میلاد منانا ثواب ہوتا یا نیکی ہوتی تو کیا صحابہ کرام نہ کرتے؟ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے سال 2 صدیوں کے پورے خلفاء کا ذکر کیا تھا، اور ان کی تاریخ پیدائش کے ساتھ اور تاریخ وفات کے ساتھ، اور جتنی زمانہ انہوں نے حکومت کی، عمر بن عبدالعزیز تک جو 2ری صدی کا آخری خلیفہ اور 3ری صدی کا پہلا خلیفہ ہے، اس تک ایک ایک بادشاہ کا نام لے کے میں نے ذکر کیا کہ کسی سے بھی یہ چیز ثابت۔ تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے بعد بہت زیادہ اختلاف دیکھو گے تو بچ کیسے سکتے ہو؟ میری سنت اور میرے صحابہ کرام کی سنت اور تابعین کے طریقے کو لازم پکڑو۔ کیا یہ کسی صحابی سے ثابت ہے یہ چیز؟ پھر العیاذ باللہ تم دیکھو یہ فتویٰ کدھر جاتا ہے، کہتا ہے میلاد النبی کے اوپر ابلیس کے علاوہ ہر کسی کو خوشی ہے، تو پھر یہ فتویٰ جاتا ہے صحابہ کرام پہ کے اوپر کہ نہیں؟ کسی نے تو میلاد نہیں منایا۔ اگر کسی صحابی نے نہیں منایا، کسی تابعی نے نہیں منایا، کسی امام نے نہیں منایا، تو پھر العیاذ باللہ تمہاری زبان کے مطابق وہ سب ابلیس ہوئے۔ تو جس کام میں پیغمبر کا حکم نہیں، جو بندہ وہ کرتا ہے وہ پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو جو پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرے تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جس بندے نے میں محمد کی سنت کے ساتھ ظلم کیا، قرآن کہتا ہے نصلہ جہنم، اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ۔ اللہ کریم نے بار بار قرآن مقدس میں پیغمبر کی تعظیم کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا؟ تو پیغمبر کی تعظیم کیا ہے کہ پیغمبر کی سنت کے مطابق عمل کرو۔
تو اللہ کریم نے فرمایا جو میرے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم وساءت مصیرا۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے پیغمبر کی مخالفت کی لوگوں، فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم کے علاوہ اس کا کوئی اور ٹھکانہ۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے کیا کہا، یا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی ذات کی قسم ہے وہ بندہ مسلمان کوئی نہیں جس نے میرے پیغمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو یہ تو قرآن فتویٰ لگاتا ہے نا، تو جو پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا؟ تو یہ میلاد النبی منانا، جلوس نکالنا، یہ پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم ہے۔ تو جو آدمی بھی اس میں شریک ہوتا ہے گویا وہ پیغمبر کا دشمن ہے۔ آگے میں ذکر کروں گا کہ پیغمبر کی وفات کے اوپر کس نے خوشی کی اور اس کا انجام کیا ہوا۔ تو یہ جو رسم ہے، یہ جو بدعت ہے، یہ نکالنے والا کوئی مسلمان۔ وفیات الاعیان بہت بڑی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو بدعت نکلی ہے یہ عراق سے نکلی ہے اور بابل شہر سے نکلی ہے، اور ظالم جابر بادشاہ مظفر الدین جس نے یہ نکالی، اور اس کے ساتھ ملنے والا عمر بن دحیہ ایک مولوی تھا جس کے بارے میں علامہ ابن حجر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے خبیث اللسان احمق و شدید الکبر، کہ وہ بندہ، وہ مولوی اتنی گندی زبان والا تھا جو علماء حق کے خلاف بکواس کرنے والا تھا۔ احمق و شدید الکبر، سب سے زیادہ احمق، نااہل، جاہل، بیوقوف، اور فی امور الدین، وہ دین کے معاملات کے اندر نئی نئی باتیں نکالنے والا اور مواد جمع کرنے والا، یہ وہ احمق جو تھا، یہ مولوی تھا جو اس مظفر الدین بادشاہ کے ساتھ ملا، اور اس نے 2 مہینے پورا میلاد منایا۔ صبح کے ٹائم پہ شکار کو نکلتا اور عصر کے بعد اس نے 60 بڑے خیمے لگائے، بڑی لمبی اس کی تفصیل ہے، 60 بڑے خیمے لگائے۔ عصر کی نماز کے بعد ہر ایک خیمے میں جاتا، وہاں پہ رقص کرنے والی عورتیں اس نے جمع کی، وہاں پہ گانا بجانے والی عورتیں جمع کی۔ عصر سے لے کے عشاء تک وہ ہر روز ایک خیمے میں رہتا، 60 خیمے اس نے لگائے، اور عصر سے لے کے عشاء تک ہر روز ایک خیمے میں، اور 2 مہینے تک یہ رقص کرواتا رہا گندی عورتوں سے اور گانا بجانا چلاتا رہا، اور اس نے شو کیا کہ یہ پیغمبر کے میلاد کا جلوس جو ہے وہ نکال رہا ہے۔ اب تم خود سمجھو کہ یہ اگر دین ہوتا تو کسی صحابی سے ثابت ہوتا، یہ دین ہوتا تو کسی تابعی سے ثابت ہوتا، دین ہوتا، ثواب ہوتا، کسی امام سے ثابت ہوتا، جائز ہوتا، کسی عالم سے ثابت ہوتا، جبکہ اس کا نکالنے والا ظالم اور جابر بادشاہ ہے۔ یہ ظالم جابر بادشاہ کا طریقہ ہے، شریعت کا طریقہ۔ تو اس لیے جو آدمی بھی اس میں تعاون کرے، جو اس کام میں شریک ہو، فرمایا وہ پیغمبر کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو فرمایا مرتا مر جا لیکن پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم۔ علامہ شبلی نعمانی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، پہلے تو یہ سیرت کی کتاب لکھی، اس میں لکھا کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش 9 ربیع الاول کو، اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا کہ مصر کا ایک بہت بڑا ریاضی دان اور عالم ہے، محمود پاشا فلکی اس آدمی کا نام ہے، اس نے اپنی کتاب میں علم ریاضی کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن 9 ربیع الاول سے نہ آگے جاتا ہے نہ پیچھے جاتا ہے۔ کہتا ہے کوئی بھی دنیا کا عالم میرے ساتھ اس چیز کے اوپر بات کر لے، میں اس کو ثابت کر کے دوں گا کہ پیغمبر کی پیدائش 9 ربیع الاول کے علاوہ کسی اور دن نہیں ہوئی۔ تو بہت سے مورخین نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ پیغمبر کی پیدائش کا دن جو ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول۔
ایک حدیث میں صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر لماذا نصوم یوم الاثنین، کہ ہم سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ مشکات میں بھی روایت ہے، فرمایا کہ سوموار کے دن اللہ کے پیغمبر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ یوم ولدت، اس دن میں محمد کی پیدائش ہوئی، وَيَوْمٌ أُنزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنِ، اور اسی دن میرے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، وَيَوْمٌ هَاجَرْتُ مِن مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، اور سوموار کے دن ہی میں نے ہجرت کی ہے مکہ سے لے کے مدینہ تک۔ یہ ایک روایت ملتی جس میں صحابی نے پوچھا کہ ہم سوموار کے دن روزہ کیوں رکھتے؟ روزے کی بات تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نفلی روزہ آپ رکھتے تھے سوموار کے دن اور خمیس جمعرات کے دن۔ تو صحابی نے پوچھا ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں اللہ کے پیغمبر؟ تو آپ نے فرمایا میری اس دن پیدائش ہوئی اور اسی دن میرے اوپر نبوت نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اور اسی دن میں نے ہجرت کی۔ اگر پیغمبر کی پیدائش پہ خوشی ہے تو اس دن روزہ رکھو، جیسے پیغمبر نے حکم دیا ہے۔ پیغمبر نے حکم دیا کہ میری پیدائش کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، تو جس دن مسلمانوں کا روزہ ہوتا ہے اس دن عید کس کی ہوتی ہے؟ عید شیطان کی ہوتی ہے۔ یہ تو مسلمان جس دن روزہ رکھے اس دن شیطان کی عید ہوتی ہے، تو جس دن شیطان کی عید ہوتی ہے اس دن مسلمانوں کا روزہ ہوتا ہے۔ اگر پیغمبر کے ساتھ محبت ہے لیکن اس میں تاریخ کا ذکر نہیں، صرف سوموار کے دن کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، اس میں تاریخ کا ذکر نہیں، آپ نے فرمایا میری پیدائش سوموار کے دن ہوئی، اس وجہ سے آ کے روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو اگر پیغمبر کی پیدائش کی خوشی ہے تو روزہ رکھو، لیکن یہ تو رمضان کے روزے نہیں رکھتے اور باقی کہاں روزہ رکھتے ہیں۔ تو جس دن مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس دن شیطان کی عید ہوتی ہے، تو پیغمبر نے تو حکم روزے کا دیا ہے تو یہ عید منا رہے ہیں، ان کا کوئی شریعت سے تعلق ہے؟ اول سے لے کے آخر تک اس مذہب کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرے مورخین نے لکھا سوموار کے دن کے بارے میں، فرمایا کہ سوموار کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد فرمایا ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سوموار کے دن ہوئی، وَأُسْتُنبِئَ یوم الاثنین، نبوت سوموار کے دن ملی، وَأُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنِ، قرآن یوم الاثنین، سوموار کے دن قرآن نازل ہوا، وَهَاجَرَ مِنَ الْمَكَّةِ إِلَى الْمَدِينَةِ، مکہ سے ہجرت کی مدینہ کی طرف سوموار کے دن، وَقُبِضَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین، اور سوموار کے دن ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی ہے۔ لیکن پیدائش کی تاریخ اس مقام پہ مقرر نہیں، یہ تو تقریباً 35 سے زیادہ مورخین ہیں جنہوں نے یہ الفاظ لکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، لیکن دن کا ذکر، تاریخ کا ذکر نہیں ہے، صرف سوموار کے دن کا ذکر ہے، اور فرمایا سوموار کے دن ہی نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور سوموار کے دن ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ اب دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش جب ہوئی، ابرا اشرم جس نے بیت اللہ کے اوپر حملہ کیا، اور اس نے حملہ کیا ہے محرم کی 21 سے لے کے 23 تاریخ کے درمیان، اور اس کے حملے کے بعد پورے 50 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مکہ میں پیدائش ہوئی۔ حساب لگاؤ، 50 دن گزرنے میں 9 ربیع الاول سے اوپر دن جاتا، اگر مہینے دونوں 30 کے ہوں، سفر کا بھی اور محرم کا بھی، پھر بھی 9 ربیع الاول سے اوپر دن جاتا، تو فرمایا اس حملے کے 50 دن بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی۔
تو 50 دن پورے کرو. 2 مہینے عربی کے 30 کے اکٹھے آ جاتے ہیں، لیکن 29 کے اکٹھے نہیں آتے. ہمیشہ قانون کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینہ 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے. لیکن 50 دن پورے کرو پھر بھی پیدائش 9 ربیع الاول سے اوپر جاتی. اس لیے جتنے بھی مورخین ہیں کسی کے ہاں بھی صحیح سند سے 12 ربیع الاول کا دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے. اور وفات کے اوپر پوری دنیا کے علماء متفق ہیں کہ وفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 12 ربیع الاول کو ہوئی. آئندہ جمعے پہ انشاءاللہ پوری وفات کے جو مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جس دن وفات ہوئی ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. لہٰذا یہ چیز کنفرم ہے کہ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، یا اس سے پہلی تاریخوں میں 10 سے اوپر کسی کا بھی قول نہیں 12 کو پیدائش ہوئی. تو جو پھر پیغمبر کی وفات کے دن جو عید منائے وہ انسان مسلمان ہو سکتا؟ اب دیکھو جتنی بھی کتابیں ہیں، بخاری کو مانتے ہیں سابری لوگ، بخاری کو تو مانتے ہیں. سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں جو عام معروف کتابیں ہیں حدیث کی، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ. یہ 6 کتابیں ہیں حدیث کی. ایک عید ہو تو اس کو کہا جاتا ہے عید، 2 عیدیں ہیں اس کو کہا جاتا ہے عیدین تثنیہ، اور جمع ہوتی ہے اعیاد. اب بخاری میں کیا ہے؟ کتاب العیدین، 2 عیدیں. مسلم میں کیا ہے؟ کتاب العیدین. ترمذی میں کیا ہے؟ باب العیدین. ابو داود میں کیا ہے؟ باب العیدین. ابن ماجہ میں العیدین. نسائی میں عیدین. ساری کتابوں میں کیا؟ 2 عیدوں کا باب، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. تیسری عید کا وجود شریعت میں نہیں ہے. یا تو پھر بخاری کو اپنے مدارس سے نکال دو، مسلم نکالو، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں، کسی ایک کتاب میں بھی جمع کا لفظ کتاب العیدین 2 عیدوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. فرمایا تیسری عید کا وجود شریعت میں نہیں ہے. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ لوگوں میرے پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم نہ کرو. تو جو بندہ پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ مسلمان ہو سکتا؟ تو باقی وہ تو انسان مسلمان نہیں ہے جس کو پیغمبر کی پیدائش کی خوشی نہیں. لیکن خوشی اس طرح کرو جس طرح پیغمبر نے حکم دیا ہے، یا اس دن کرو جس دن پیغمبر کی پیدائش ہوئی ہے. تو جس دن پیغمبر کی وفات ہوئی ہے اس دن سوائے شیطان کے کوئی آدمی بھی خوش ہوتا؟ تو یہ 12 ربیع الاول کا دن یہ پیغمبر کی وفات کا دن ہے، پیدائش کا دن نہیں ہے. تو کیا کہتا ہے؟ اجلت سنت من احیا الظلام الى ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتقت قدماه الضر من ورمی. وہ کہتا ہے اس دن انسان ظلم کر، ماں باپ سے ظلم کرنا اتنا بڑا ظلم کوئی نہیں، اپنے بھائی سے ظلم کرنا ظلم کوئی نہیں، اپنے خاندان سے ظلم کر یہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن ظلمت سنت من احیا الظلام الى ان اشتقت قدماه الضر من ورمی. اور تو نے ہاتھ ڈالا ہے محمد کی سنت پہ، تو جو بندہ پیغمبر کی سنت پہ ظلم کرتا ہے اس کو مسلمانوں کے علاقے میں رہنے کی بھی گنجائش. تو کہتا ہے کہ کس پیغمبر کی سنت پہ تو نے ظلم کی ہے؟ جس پیغمبر نے دین کو بڑی مشکل سے لوگوں تک پہنچایا ہے، پوری پوری رات قیام میں کھڑا ہوتا ہے، پورا پورا دن صیام میں کھڑا ہوتا ہے، پوری پوری رات اس پیغمبر کی بلاتے لگ جاتی ہے جس کو اس نے اتنی مشکل کے ساتھ دین کو لوگوں تک پہنچایا، اپنی سنت کو تیار کیا ہے، فاقے برداشت کر کے سنت کو تیار کیا، صحابہ کو ذبح کروا کے اس پیغمبر نے سنت کو تیار کیا، اپنی معصوم بیٹیوں کے رخساروں کے اوپر تھپڑ مروا کے اس نے اپنی سنت کو تیار کیا، وطن سے بے وطن ہو کے سنت کو تیار کیا، 27 مقامات پہ تلوار ہاتھ میں لے کے میدان جہاد میں سفر کر کے پیغمبر نے سنت کو تیار کیا، کبھی تبوک میں، کبھی احد میں، کبھی بدر، حنین، خندق، ذی العشیرہ، فرمایا ان غزوات میں جاتا ہے، کبھی خیبر میں، کبھی کدھر سفر کیا ہے، کتنی زیادہ تکلیف اس پیغمبر نے
برداشت کی ہے، تو اس پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظلم تو سنت من احیت ظلام الہ انشتقت قدمہ الضر من ورمی، وہ پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم نہیں کر جو ساری ساری رات قیام میں کھڑا ہوتا ہے۔ انشتقت قدمہ الضر من ورمی، جس کے پاؤں کے اوپر سوزش آتی ہے، اللہ کریم کا ذکر کر کر کے ساری رات عبادت کرتا ہے امت تک سنت کو پہنچانے کے لیے، اپنی سنت کو بیان کرنے کے لیے، تو ظلم تو سنت من احیت ظلام الہ انشتقت قدمہ الضر من ورمی، اور جس پیغمبر کے پاؤں میں سوزش آتی ہے سنت تیار کرتے کرتے، تو اس پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ تو کیا کہتا ہے؟ شدہ من صغب احشاءہ وطوا، شدہ من صغب احشاءہ وطوا تحت الحجارت کشحن مترف العدمی، جس نے فاقے کی زندگی گزاری ہے، شدہ من صغب احشاءہ وطوا، فرمایا جس نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کے، اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے فاقے کی زندگی گزار کے، تحت الحجارت کشحن مترف العدمی، وہ جس کی وجود مبارک جو ہے، جس کی جلد مبارک جو ہے، اتنی نرمی ریشم میں نہیں ہوتی جس پیغمبر کی جلد کے اوپر نرمی ہے، جو نرم و نازک جلد ہے، جو بڑی فرمایا نرم و نازک ریشم اور عنبر سندس سے زیادہ نرم جلد ہے، اس جلد کے اوپر تحت الحجارت کشحن مترف العدمی، اس جلد کے اوپر دو پتھر باندھ کے فاقے کی زندگی گزارتا رہا ہے، تو اس پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ آج تجھے مال کا نشہ آیا ہے، دولت کا نشہ آیا ہے، فرمایا جاگیر کا نشہ آیا ہے، وزارت امارت کا نشہ آیا ہے، تو نے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا کہ تحت الحجارت کشحن مترف العدمی، کہتا ہے ساری دنیا کو میں تقسیم کر دوں، محمد الرسول اللہ کے وجود کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اور ظالم تو نے ظلم کر، اپنے مولوی سے ظلم کر، پیر سے ظلم کر، اپنے خاندان سے ظلم کر، لیکن محمد کریم کی سنت سے ظلم۔ وہ پیغمبر تو جس نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا ہے اپنی سنت کو تیار کرنے کے لیے، وراودتہ الجبال الشم من ذہب، وراودتہ الجبال الشم من ذہب عن نفسہ فاراہا ایما شممی، او پہاڑ سونے کے جس پیغمبر کو ملتے رہے لیکن اس کے ٹھکرا دیا ہے اپنی سنت کو تیار کرنے کے لیے۔ وراودتہ الجبال الشم من ذہب عن نفسہ فاراہا ایما شممی، پہاڑ سونے کے اس پیغمبر کو دیتے رہے لیکن اس نے سنت کے اندر خلاف ورزی نہیں کی، دین کو چھوڑا نہیں، سونے کو چھوڑا، دولت کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، امن کو چھوڑ دیا ہے، ساری دنیا کو ٹھکرا دیا ہے۔ مکے والے کہتے تھے وزارت بھی لے، حکومت بھی لے، دولت بھی لے، لیکن اس دین کو چھوڑ دے۔ فرمایا وراودتہ الجبال الشم من ذہب عن نفسہ فاراہا ایما شممی، اس پیغمبر نے سونگا بھی کوئی نہیں دولت کو، مال کی طرف نہیں گیا، دولت کی طرف نہیں گیا، سونے چاندی کی طرف نہیں گیا، کیوں؟ اس امت کے سامنے اپنی سنت کو واضح بیان کر دیا۔ تو کیسا پیغمبر ہے؟ آج تو مال کی خاطر، دولت کی خاطر اس پیغمبر کی سنت پہ ظلم کرتا ہے، تجھ سے بڑھ کے کون بڑا ظالم ہے؟ کہتا ہے محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، کہتا ہے اس پیغمبر جیسا کو مجھے دنیا میں دکھا تو صحیح، محمد کریم جیسا کوئی بندہ مجھے دنیا میں دکھا تو صحیح، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، کوئی عرب و عجم کے ساری دنیا مل جائے اس محمد کریم کا مقابلہ کر نہیں سکتے، مقام میں بھی بلند ہے۔ فرمایا جس طرح پیغمبر بلند ہے، پیغمبر کی سنت بھی ساری دنیا سے بلند، نہ پیغمبر سے ظلم کر، نہ پیغمبر کی سنت سے ظلم کر، ساری دنیا کو چھوڑ دے لیکن محمد الرسول اللہ کی سنت کو چھوڑنے کی اجازت
نبینا الآمر الناہی فلا احد، نبینا الآمر الناہی فلا احد ابر فی قول لا منہ ولا نغمی۔ کہتا ہے اس پیغمبر سے بڑھ کے سچی زبان کسی کی نہیں ہو سکتی، اس نے دین کو واضح کر دیا، فرمایا یہ کام کرو، یہ میں محمد کی شریعت ہے، اس نے جس کام سے منع کیا ہے اس سے رک جا، جس کام کا حکم دیا ہے اس سے کر گزر۔ کیوں؟ اس وجہ سے آکے دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ والمستمسکون بحبل غیر منفصم، کہ اس پیغمبر کی تعظیم قرآن میں ہے، اس نے قرآن کی طرف لوگوں کو بتایا ہے، ایک ایک چیز اس پیغمبر نے واضح کر دیا کہ لوگوں یہ میں محمد کی سنت ہے، ہر چیز کو چھوڑ دو، تمسکو بسنتی، لیکن میں محمد کی سنت کو چھوڑنے کی اجازت۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ من علم ولا کرم۔ کہتا ہے ساری دنیا کے مولوی مل جائیں، ساری دنیا کے پیر مل جائیں، سارے انبیاء کو بھی جمع کر دو، ملائکہ کو بھی جمع کر دو، فرشتوں کو بھی جمع کر دو، سارے انبیاء رسول بھی مل جائے، محمد کے مقام تک پہنچ سکتے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم۔ پیغمبر کے علم تک کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا، اس پیغمبر کی شریعت کے اوپر عمل کر، پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم۔ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ کہتا ہے سارے رسول مل جائیں محمد الرسول اللہ کے مقابلے میں، ایسے ہوتا ہے جس طرح سمندر سے کچھ پانی نکال لو سمندر کو فرق پڑتا۔ سارے رسولوں کی شریعت ایک طرف ہے لیکن محمد الرسول اللہ کی شریعت ایک طرف۔ فرمایا جو اس امت کا فرد ہے، ہر آدمی سے تو ظلم کرتا رہے لیکن پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ کہتا ہے ساری دنیا ایک طرف ہو جائے پیغمبر کا مقابلہ کر سکتے۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ کہتا ہے وہ پیغمبر کے علاوہ تو مولویوں کے پیچھے چلتا ہے، پیروں کے پیچھے چلتا ہے، اپنے اپنے عالموں کے پیچھے چلتا ہے، تو نے محمد کریم کی طرف دیکھا بھی کوئی نہیں۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی۔ کہتا ہے ساری دنیا کے حسین مل جائیں، ساری دنیا کے خوبصورت لوگ بھی مل جائیں، انبیاء بھی مل جائیں، فجوہر الحسن فیہ غیر منقسمی۔ ان تمام حسین و جمیلوں میں محمد الرسول اللہ ایک لمحے کے لیے گزر کے چلے جائیں، اس ایک لمحے کے گزرنے میں جو حسن ہے سارے رسولوں میں۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ پیغمبر کا جو حسن ہے کہتا اس کو تقسیم نہیں کر سکتا، میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ پیغمبر خدا کا جتنا مقام ہے، لیکن کیا کر دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم، دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم۔ کہتا ہے اس طرح محبت نہ کر محمد سے جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ سے محبت کی۔ دعمت دعتہ النصارى حاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ پیغمبر کا جو حسن ہے کہتا اس کو تقسیم نہیں کر سکتا، میں اس کو بیان بھی نہیں کر سکتا کہ پیغمبر خدا کا جتنا مقام ہے۔
لیکن کیا کر دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم، دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم، کہتا ہے اس طرح محبت نہ کر محمد سے جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ سے محبت کی. دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی. کہتا ہے عیسائیوں کی طرح محمد سے محبت نہ کر، پیغمبر کی شریعت میں غلو نہ کر. عیسائیوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا محبت میں آ کے کہنا شروع کر دیا. تو پیغمبر کو نور من نور اللہ نہیں کہہ، پیغمبر کو خدا کا جز نہ بنا، پیغمبر کی تعریف کر جس طرح قرآن نے تعریف کی ہے. محبت میں غلو کر کے آ کے شریعت سے آگے نہیں چل، پیغمبر کی شریعت کے ساتھ ظلم. دعمت دعتہ النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی. کہتا ہے اس کے علاوہ تو پیغمبر کی تعریف کرتا رہے، محمد الرسول اللہ کی تعریف کر جتنی تجھ سے ہو سکتی ہے، لیکن محبت میں آ کے غلو بھی نہ کر اور شریعت میں سنت کے ساتھ ظلم بھی. فَإِنَّهُ فَضْلُ شَهَادَةٍ فَإِنَّهُ فَضْلُ شَمْسٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. کہتا ہے میں تمہیں مثال دوں کہ پیغمبر خدا کیسی ہستی ہے. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. کہتا ہے جس طرح آسمان کے کناروں کے اوپر ایک ہی سورج ہے، آسمان کے کناروں کے اوپر ایک ہی سورج ہے جس سے ساری دنیا فائدہ لیتی ہے. جس طرح آسمان پہ ایک سورج ہے اس کی مثال کوئی نہیں، زمین کے اوپر صرف ایک ہی سورج ہے محمد الرسول اللہ جس کی مثال. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. کہتا ہے سورج ایک ہے باقی سارے ستارے ہیں. جس طرح آسمان پہ سورج ایک ہے اسی طرح زمین پہ صرف سورج ایک ہے محمد الرسول اللہ. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا بِالْحُسْنِ مُشْتَمِلٍ مُبْتَسَمٍ. کہتا ہے وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ هُوَ بَشَرٌ وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَخَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. کہتا ہے سن لیکن یہ نہ سمجھنا کہ یہ پیغمبر انسان نہیں، اتنا مقام تو کسی فرشتے کا نہ ہو. کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، وَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ. وہ محمد ہے تو انسان، ہے تو اولاد آدم میں سے، ہے تو بشر، لیکن خدا کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کا ہے. پیغمبر کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہو سکتی. كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِّن مَّنطِقِ مَعْدَنٍ مِّنْهُ وَمُتَّسِمٍ. کہتا ہے اس پیغمبر کی تعریف کیسے کروں کہ میری زبان بھی عاجز ہے، میں اس پیغمبر کی تعریف نہیں کر سکتا. لیکن سن لے كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ. کہتا ہے جس طرح سپی کے اندر ایک موتی کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، جس وقت پانی کا قطرہ اس سپی کے منہ میں گرتا ہے وہ اس کو لے کے سنبھال کے رکھتی ہے بند کر کے. جس وقت وہ موتی تیار ہوتا ہے پہلی دفعہ جس وقت وہ نکالا جاتا ہے، کہتا ہے اتنی چمک اس موتی پہ نہیں ہوتی جتنی اندھیری رات میں محمد کے چہرے پہ چمک. كَأَنَّمَا اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ فِي صَدَفٍ مِّن بَاطِنِ مَنطَقٍ عَنْهُ وَمُبْتَسَمٍ. كالزهر في طرف كالزهر في طرف والبدر في شرف كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. کہتا ہے سن كالزهر في طرف، وہ اتنا حسین و جمیل جس امت کو پیغمبر ملے پھر وہ اس پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرے، پھر جو ظلم کرنے والا ہے اس کے فرمایا اس جتنا آدمی بھی ظالم کوئی اور بڑا نہیں ہو سکتا. جس پیغمبر کو ساری دنیا سے اعلیٰ مقام والا پیغمبر ملا ہے پھر اس پیغمبر کے ساتھ ظلم کرے، اس پیغمبر کی سنت کے ساتھ، تو فرمایا یہ ظلم کرنے والا آدمی بھی پورے روح زمین میں سب سے زیادہ بدترین ہے. کیوں؟ اس وجہ سے كالزهر في طرف والبدر في
فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہممی. کہتا ہے جس طرح انگور کا خوشہ جس طرح نکلتا ہے اپنے پودے کے اوپر جو پہلا انگور کا خوشہ ہوتا ہے، کہتا ہے اس خوشے کے اوپر بڑی تازگی ہوتی ہے، اس کے اوپر بارش نازل ہوتی ہے، خوشہ پہلا نکلتا ہے اس کے اوپر تازگی بڑی ہوتی ہے. کہتا ہے انگور کے خوشے پہ اتنی تازگی کوئی نہیں جتنے محمد کریم نیند کی حالت میں اس کے چہرے کے اوپر تازگی ہوتی ہے. کالزہر فی طرف والبدر فی شرف. کہتا ہے بلندی کے ہاں اگر دیکھنا چاہتا ہے محمد کریم کو تو 14ویں رات کے چاند کے چہرے پہ اتنا نور کوئی نہیں جتنا محمد کریم کے چہرے پہ نور. کالزہر فی طرف والبدر فی شرف والبحر فی کرم والدہر فی ہممی. کہتا ہے کرم اور سخا اور جود اس پیغمبر کی دیکھتا ہے. والبحر فی کرم والدہر فی ہممی. کہتا ہے جس طرح سمندر کا دوسرا کنارہ کوئی نہیں اس محمد کی شفقت کا بھی دوسرا کنارہ. والدہر فی ہممی. کہتا ہے زمانے میں اتنا ثبات اور مضبوطی نہیں ہوتی جتنا محمد کی سنت میں ثبات اور مضبوطی ہے. اکرم بخلق النبی زانہ خلق اکرم بخلق النبی زانہ خلق بالحسن مشتمل بالاخلاق والحسن والالطاف والشیمی. کہتا ہے میں تو تعریف پیغمبر کی کر نہیں سکتا. کیوں؟ پیغمبر کو مقام مولویوں نے نہیں دیا، پیروں نے نہیں دیا. پیغمبر کی عزت کو بلند کیا کس نے؟ اکرم بخلق النبی زانہ خلق فی الالطاف والحسن والشیمی. کہتا ہے اس اللہ کریم نے اس پیغمبر کی شان کو فرمایا بلند کیا ہے تو میں تو پیغمبر کی تعریف نہیں کر سکتا. تو میں کیا کہتا ہوں؟ اللہم صلی علی. اللہ تعریف محمد کی تو کر، ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھ. اکرم بخلق النبی زانہ خلق بالحسن مشتمل وبالبشر متسم. کہتا کون ہے؟ فإن فضل رسول اللہ لیس له ثم اصطفاہ حبیبا باری النسم. کہتا ہے دنیا میں باپ اپنے بیٹے کا محبوب ہوتا ہے، کوئی یار اپنے دوست کا محبوب ہوتا ہے. کہتا ہے اس محمد کی طرف نہیں دیکھا جو محبوب اللہ کریم کا ہے. ثم اصطفاہ حبیبا باری النسم. تو فرمایا اس کو تو محبوب اللہ کریم نے بنایا ہے. پیغمبر کا جو محبوب ہے فرمایا اللہ کریم نے نبی کو محبوب بنایا. پھر تو پیغمبر کی سنت کے ساتھ ظلم کرتا ہے، گویا تو نے اللہ کے محبوب کی سنت کے ساتھ تو نے ظلم کیا ہے. فرمایا جس طرح اللہ کو ساری دنیا سے پیارا محمد ہے، ساری دنیا سے ذلیل وہ بندہ ہے جو محمد کی سنت کے ساتھ ظلم کرتا ہے. اس لیے کہتا ہے ظلم تو سنت من نحی الظلام الہ. مرتا مر جا محمد کی سنت کے ساتھ ظلم. وما علینا الا البلاغ. لا الہ الا اللہ. الحمد لله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومسندنا مولانا محمدا عبد الله ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله